ناظرین، ایک گاؤں کے چند لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے اور مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہم آپ سے ایک فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا جی فرمائیں کیا فیصلہ ہے، مسئلہ کیا ہے، مجھے مسئلہ بتائیں پھر میں آپ کو فیصلہ کر دیتا ہوں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک بچہ ہے، اس بچے نے شرارتاً کوئی حرکت کی ہے، حرکت بھی اس کو بتائی گئی جو کہ میں یہاں پہ نہیں بیان کر سکتا، تو آپ اس کی سزا تجویز کر دیں۔ مولوی صاحب نے فوراً کہا لا حول ولا قوت، اتنا سخت جرم کر دیا اس بچے نے، اور اب تو یہ ہوگا کہ ایک اونٹ کے برابر آپ کو روٹیاں پکانا ہوں گی، اور پھر وہ روٹیاں پکا کے اس کے ساتھ آپ کو کھانا بنانا ہوگا، اور پھر آپ کو وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا ہوگا، ان کو کھلانا ہوگا۔ اب گاؤں کے لوگ بڑے حیران پریشان، اور وہ آپ کہہ لیں کہ دل ہی دل میں خوش بھی ہوئے۔ اچھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے ابھی پورا واقعہ نہیں سنا، اگر آپ پورا واقعہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے سزا کیا تجویز کرنی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جی بتائیں مجھے کیا واقعہ ہے۔ تو مولوی جب گاؤں والوں نے بتایا کہ مولوی صاحب وہ جو بچہ ہے وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جس نے یہ سارا گناہ سرزد کیا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا تو اس میں کون سی کوئی مسئلے کی بات ہے، ابھی آپ نے میری بھی پوری بات نہیں سنی، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو اونٹ کھڑا ہوا ہے اس کو بٹھا دیں اور اس کے برابر لنگر تقسیم کر دیں۔ ناظرین، یہ پاکستانی مولویوں کا اور پاکستانی علماء کرام کا یہ حال ہے۔ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، وی پی این ہمارے محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی استعمال کرتی رہیں، شہباز شریف صاحب بھی استعمال کرتے رہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی استعمال کرتے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی استعمال کرتے رہے، تقی عثمانی صاحب بھی استعمال کرتے رہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی استعمال کرتے رہے، ایون کہ اور طاہر اشرفی صاحب بھی استعمال کرتے رہے۔ اب ان تمام علماء کرام پہ، ان تمام حکومتی عہدیداران پہ کون کون سے فتوے لاگو ہوتے ہیں اور ان کو کیا کیا سزا ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کرے گی۔ ناظرین، اطلاعات ہیں کہ بالآخر عمران خان کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ کو ہم بنی گالہ ٹرانسفر کرتے ہیں، بنی گالہ منتقل کرتے ہیں۔ عمران خان تو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لندن یا برطانیہ کیسے جائے گا؟ خبریں بڑی ہیں، اور وہ خبریں کیا ہیں اس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آج کے پروگرام میں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ نمبر 2، تیسری بات، 24 نومبر کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ برقرار ہے، اور اس ڈیڈ لائن کو لے کے کچھ لوگوں پہ بڑا پریشر ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ بڑے بااثر لوگ ہیں، اور کچھ نہ کچھ عمران خان کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ دیکھا جا رہا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ جو توشہ خانہ 2 کیس میں جو نیب پروسیکیوٹر تھا اس نے کہا کہ پورے کا پورا توشہ خانہ کیس ہی غلط چلا۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جو توشہ خانہ والی گھڑی ہے اس کی مالیت اپروکسیمیٹلی کوئی 1 کروڑ اور 80 لاکھ روپے ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ 3 ارب روپے ورتھ رکھتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ گھڑی تو کسی نے دیکھی نہیں تھی، تصویر کے اوپر اس کا سودا ہوا اور پھر تصویر پہ ہی وہ سیل ہو گئی۔ اب بعد میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں، یہ المیہ ہے پاکستان کی عدالتی نظام کا، آئین اور قانون کا، کہ ایک بندے کو 1.5 سال سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے ایک کیس میں، اور وہ آپ 1.5 سال کے بعد جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ سارے کا سارا کیس ہی غلط ہو گیا، سوری ہم سے غلطی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بندے کو گولی مار دیں، وہ شہید ہو جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، اور آپ کہیں سوری یار ہم سے غلطی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین عدالتوں کی آئینی، عدالتی اور قانونی صورتحال۔ میں نے آپ کو بتایا پروگرام کے آغاز پہ، بڑے بااثر ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پہلے یہ آفر دی گئی، سیکوینس وائز عمران خان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ پہلے یہ بات چیت کی گئی کہ جی ہم آپ کو سعودی عرب بھیج دیتے ہیں، لندن بھیج دیتے ہیں۔ خان نے انکار کیا، ڈنائی کیا۔ عمران خان کو پھر دوبارہ کہا گیا کہ جی ہم آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو فیور دیتے ہیں، آپ یہ کر لیں، آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ عمران خان نے پھر ڈنائی کیا۔ عمران خان کو ایٹ دا اینڈ جو ابھی ریسنٹلی جو آخری سب سے بڑی آفر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بنی گالہ منتقل کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ خاموشی اختیار کریں کچھ عرصے کے لیے، لیکن عمران خان نے بنی گالہ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے اپنا تمام معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے۔ علی محمد خان بتا رہے تھے، انہوں نے کہا عمران خان سے میری ملاقات ہوئی، عمران خان نے کہا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا میں باہر آ جاؤں گا، مجھے باہر آنے کی جلدی نہیں ہے۔ لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جج ارشد جاوید نے 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی 4 سے زائد مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی، زرتاج گل اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کی بھی 9 مئی کے کیسز میں دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں کل بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں۔
عمران خان کو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جھوٹے کیسز ہم پہ بنائے گئے ہیں. سائفر والے کیس میں بھی میری ضمانت ہو چکی ہے, وہ پورے کا پورا کیس اڑ چکا ہے, لیکن مجھے 9 مئی کے کیسز میں اندر رکھا ہوا ہے. تو ناظرین 9 مئی کے کیسز کو لے کے ظاہر سی بات ہے اب عدالتیں بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں, لیکن ظاہر پاکستان کی عدالتوں پہ اگر وہ آزادی سے فیصلے کریں اور آزادانہ طور پہ فیصلے کریں تو ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں ہی آسان ہو جائیں. لیکن چونکہ پریشر ہے عدالتوں پہ بھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے بھی بالآخر ایک بڑی تقریر بھی انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو لے کے وہ بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے, ماحولیاتی آلودگی سے چیلنجز کا سامنا ہے. تو ناظرین مختصراً یہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں. میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ 24 تاریخ سے پہلے پاکستان میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. حکومت پریشان ہے, حکومت اسکول بند, کالجز بند, ہماری ٹریفک بند. وہ کہتے ہیں پتہ کر لیں پاکستان بھی کھلا ہے یا پاکستان بھی بند ہے. حکومت کو تو خود نہیں پتہ کہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.